وعلیکم السلام مظہر بھائی. اگر آپ کو ڈی جی ایس جس کو وہ ڈی ٹی جی ایس کہہ رہے تھے، اگر آپ کو اس کا فارمولیشن چاہیے تو انشاءاللہ ابھی تو میں حالت سفر میں ہوں، فارغ ہو کر اس کا طریقہ واردات اور اس کی فارمولیشن میں شیئر کر دوں گا. یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑے یا ہمیں کسی سے خریدنی پڑے. یہ کسان جو ہے نا، یہ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں کسان، چاہے ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی زمین ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے سیڈز ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا دماغ ہے. دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں یہ ساری زمین سے ہی نکلی ہیں. ان مختلف طریقہ کار استعمال کیے گئے ہیں، پھر مختلف چیزوں کو ملا کر کیمیکل تیار کیے گئے ہیں. قصہ مختصر یہ ہے کہ کوئی بھی چیز مارس سے پلوٹو سے نہیں لائی گئی، ساری اسی زمین کی پیداوار ہے. اب حضرت انسان نے اپنا دماغ دوڑایا، کسی نے اس کو اچھے کی طرف دوڑا لیا، کسی نے برے کی طرف دوڑا لیا، کسی نے اپنی شہرت کے لیے دوڑا لیا، کسی نے اپنے شوق کے لیے دوڑا لیا. کوئی اپنے تجسس کی وجہ سے سائنٹسٹ بن گیا، کوئی اپنے شوق کی وجہ سے ڈاکٹر بن گیا، کوئی اپنے شوق کی وجہ سے انجینئر بن گیا، کوئی اپنے شوق کی وجہ سے فارمر بن گیا. تو یہ کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے کہ فارمر کو اس کی مطلوبہ چیزیں اس کی زمین سے نہ ملیں. یہ گرین پروڈکٹ بیسکلی اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو جن ملکوں کے وہ نام لے رہے تھے وہاں سے پروڈکٹ منگوانا پڑے. آپ اپنا تجربہ گھر پہ کر سکتے ہیں، چھوٹے لیول پہ کر سکتے ہیں. جب آپ کا تجربہ کامیاب ہو جائے تو پھر آپ اس کو بڑے پیمانے پہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ بائی پاس پیڈ ہے، یہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بائی پاس پیڈ بھی لوگ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مویشی کیونکہ ہرباوار ہیں، ان کو وہ چیزیں کھلانی نہیں چاہیے جو ان کی اپنی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتی. ہمیں ہمیشہ وہی چیز ان کو کھلانی چاہیے جو ان کی فطرت سے، ان کی طبیعت سے مطابقت رکھتی ہے. میں یہ قدرتی دیسی جانوروں کی بات کر رہا ہوں، جینیٹکلی انجینئرڈ جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ایک لمحہ غور و فکر کا 1000 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے، لیکن غور و فکر کی طرف ہم آتے نہیں ہیں. ہماری اکثریت آپ دیکھ لیں وہ آسانیوں کی طرف دوڑتی ہے، شارٹ کٹس کی طرف دوڑتی ہے. مجھے تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم بازاری وڈے کے خلاف ہو، بائی پاس فیٹ کے خلاف ہو، تو یہ اگر انگریز نے بنایا، کانسیپٹ ان کا اور ہے، انگریز نے بنایا تو فون بھی انگریز نے بنایا، یہ کیوں استعمال کر رہے ہو. یہاں پہ آ جاتا ہے آپ کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ڈفرینسز. جس حد تک انڈرسٹینڈنگ ہے اس نے وہیں تک بات کرنی ہے. جب ہم نے سالج پہ اوائل میں بات کی تو ایک صاحب آئے جن کو پاکستان میں بریڈر بھی مانا جاتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے فارمر بھی ہیں، بریڈنگ پہ بھی کام کرتے ہیں. ہمارے اسی گروپ کے کچھ دوست ہیں، ان کے دوست بھی ہیں وہ. لیکن میرے ٹاکسن کے جواب میں انہوں نے جواب یہ مجھے دیا تھا کہ اچار سارا سال پڑا رہتا ہے، اس کو ٹاکسن کیوں نہیں لگتا، اس کو کیوں لگ جانا ہے. جس بندے کی انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات نہیں آئی کہ مسٹرڈ آئل جو ہے یا سریوں کا تیل جس کو ہم بولتے ہیں، یہ آئل کو پرزرو کر چکا ہوتا ہے اچار کو. یہ آئل یہ اچار کو خراب نہیں ہونے دیتا. اگر کسی نے تجربہ کرنا ہو تو ایک پیالی میں اچار ڈال لیں، تھوڑا اس میں ڈوبا رہنے دیں، تھوڑا اوپر رکھ دیں، یہ 3-4 دن کے لیے باہر رکھ دیں. اس کو جو تیل کے اندر ہوگا وہ خراب نہیں ہوگا، جو اوپر ہوگا اس کو پھپھوندی لگ جائے گی. تو ایسے لوگوں سے پھر وہ آپ ان کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ اس طرح نہیں، اس طرح معاملہ ہے. اگر کوئی بات کریں جو انہوں نے نہ سنی ہو، پچھلے دنوں میں کافی پوسٹیں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ. یہ ہمارے رویت حلال کمیٹی کے جو مولوی صاحب ہیں،
منیب الرحمان صاحب غالباً ان کا نام ہے. تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ یزید کا کیا تعلق ہے کربلا سے, تو انہوں نے کہا جی کہ ڈائریکٹ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب کیونکہ شاید انہوں نے وہ تاریخ کی کتابیں پڑھی نہ ہوں جس میں حوالے ملتے ہیں, جس میں تفصیل ملتی ہے, یا شاید انہوں نے اس ٹاپک پہ ہی نہ پڑھا ہو. مفتی تو وہ ہیں, میں ان پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا, لیکن میں ان کے جواب پہ تنقید کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دیتے کہ یار مجھے پتہ نہیں ہے, میں نے اس پہ اسٹڈی نہیں کی, تو مسئلہ اور ہونا تھا. اب انہوں نے جو ایسے جواب دیا تو پھر جو باقی علماء تھے ان میں وہ غم و غصے کی لہر دوڑی. پھر ان میں سے کافی سارے لائب آئے, انہوں نے باقاعدہ تاریخی کتب کے حوالے دیے, کتب سامنے رکھ کے بتائی. تو یہ معاملے جو ہوتے ہیں اسی طرح کے, اگر کوئی چیز نئی کسی کے سامنے آتی ہے تو اس کا فی الفور بائیکاٹ نہیں کر دینا چاہیے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا. یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس کی تفصیل پوچھ لیں, اس پہ تحقیق کر لیں, پھر اس کے بعد آپ اپنی جو ہے کنکلوژن دے سکتے ہیں کہ یار یہ چیز ہے یا نہیں ہے. اگر بندے کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس میں اس کی کوئی تصحیح نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہہ دے کہ یار مجھے اس کا علم نہیں ہے. اب مجھے ایلوپیتھک ادویات کا علم نہیں ہے, جو یہاں پہ ادویات ہیں ان کا مجھے علم ہے, لیکن وہ میں پاکستان لوگوں کو ریفر نہیں کر سکتا کہ فلاں دوائی استعمال کریں یا کرائیں. تو میں اس کا آسانی سے حل یہ نکال لیتا ہوں کہ فیس بک پہ اگر کوئی دوا پوچھتا ہے تو میں ابراہیم بھائی کو ٹیگ کر دیتا ہوں, وہ ڈاکٹر ہیں وہاں پہ, ویٹنری ہیں, تو وہ آ کے کیس ہینڈل کر لیتے ہیں. لیکن اس کی بجائے اگر میں سیدھا یہی کہہ دوں کہ بھائی نہیں ایلوپیتھک دوائی نہیں دینی, یا یہ کہہ دوں کہ بھائی فلاں فلاں دے دو حالانکہ مجھے پتہ نہیں ہے, تو شاید وہ جس کو میں کہوں وہ تو مجھے اپریشیٹ کر جائے کہ یار مہربانی تم نے مجھے بتایا. لیکن جب وہ استعمال کرے اس کا نقصان ہو تو پھر وہ گالیاں بھی مجھے دے گا, یار کتنا بیوقوف آدمی ہے, اس نے یہ چیز مجھے بتا دی, اس کو پتہ ہی نہیں. تو اگر کسی چیز کا علم نہیں تو بندے کو اس کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے کہ یار میں اس بارے میں نہیں جانتا ہوں, بات ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی بندہ آ گیا, ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, یہ ہمارا کچن گارڈننگ کا پیج ہے, تو وہاں پہ ایک پوسٹ لگی, ڈاکٹر سلیم صاحب ہیں, اللہ پاک ان کو حیاتی دے, اللہ پاک ان کو صحت دے, تندرستی دے. تو وہ اس میں طریقہ کار بتا رہے تھے کہ یہ جو انفرا ریڈ جیکٹس آئی ہوئی ہیں جو آپ کے جسم میں پین وغیرہ کام کرتی ہیں, مختلف پرپزز کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. بنیادی اس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹاکس لیول کو مینٹین کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر جیکٹ آپ نے لینی ہے تو آپ کوئی کڑوا سگریٹ لیں, اس کو لگا کے وہ جیکٹ کا جو بٹن ہے اس کے اوپر رکھ دیں 4 منٹ کے لیے. اچھا, یہاں تک جب میں نے ویڈیو دیکھی تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ 4 منٹ تو سگریٹ ایسے رکھ دیں تو وہ بجھ جائے گا. اور سیکنڈز کے بعد ڈاکٹر صاحب نے خود ہی جواب دیا کہ عام طور پر اگر آپ سگریٹ جلا کر رکھیں گے تو وہ بجھ جائے گا, لیکن جب آپ اس بٹن پر رکھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ نیچے سے کوئی کش لگا رہا ہے, سگریٹ جلتا رہے گا, بجھے گا نہیں. 4 منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ سگریٹ واپس اٹھائیں اور پھر اس کا کش لگائیں. اگر اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے, سافٹ ہو جاتا ہے, تو سمجھ لیں کہ یہ انفرا ریڈ جیکٹ اصلی ہے. اگر نہیں ہوتا تو وہ انفرا ریڈ جیکٹ کسی نے ایسے ہی ریپلیکا بنایا ہوا ہے. اس پہ بھی کسی نے تنقید کر دی, بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ہاں, وہ اگر کرنے والا کوئی جینین انفرا ریڈ جیکٹ لے آتا اور پھر اس پہ وہ تجربہ کرتا اور اس کے سگریٹ کا ذائقہ نہیں چینج ہوتا تو پھر وہ آگے تھوڑی تنقید کر سکتا کہ یوں نہیں یوں کر لیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ تحقیق کر کے کوئی راضی نہیں ہے, تنقید کر کے سارے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ہزاروں سال تک حضرت انسان اسی زمین سے ہر چیز حاصل کر کے استعمال کرتا رہا ہے, اس کے جانور کرتے رہے ہیں. اب
کارپوریشن جب یہ ورلڈ وار 2 کے بعد اس میدان میں آئیں تو انہوں نے پھر تہس نہس کر کے رکھ دی اور ایسی ایسی بتیوں کے پیچھے لگا دیا لوگوں کو کہ لوگ اچھے برے کی تمیز بھول گئے. آج اگر سیڈز کے جینیٹکس پہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یار اس میں ایسے نہیں ہو سکتا, یہ سیڈز ہیں وہ کیا ہے. اور میں یہاں پہ آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو میں دیکھ چکا ہوں, جس کا میں کامیاب تجربہ دیکھ چکا ہوں, جو میرے سامنے ہو چکی ہے کہ اسٹرابری میں سیمن فش کے جینز ملائے گئے ہیں کامیابی کے ساتھ. یہاں پہ کینیڈا میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو فروزن پروڈکٹس تیار کرتے ہیں, جیسے فرائز وغیرہ ہو گئیں, اس طرح کے سیمائی پریپیئرڈ کھانے کی چیزیں وہ تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد عوام انہیں خرید کر اور پھر مکمل ان کو پریپیئر کر کے کھاتی ہے. مکین نام ہے کمپنی کا. اچھا, مکین کے پاس جب جی ایم او والوں نے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے جینیٹکلی موڈیفائڈ آلو خریدیں, تو مکین کے سی او نے یہ جواب دیا کہ آئی ایم اونلی گوئنگ ٹو ڈیلیور واٹ مائی کسٹمر وانٹس, کہ میں لوگوں کو وہی دوں گا جو وہ مانگتے ہیں, میں جی ایم او نہیں لوں گا. حالانکہ جی ایم او کے آلو اس بندے کو سستے پڑ رہے تھے قدرتی آلو کی نسبت, لیکن اس نے اس سے انکار کر دیا کیونکہ اس کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ اونچا تھا تھوڑا, اسے سمجھ تھی کہ میری مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, لوگ میرے کیا چاہتے ہیں, میرے کسٹمر کیا چاہتے ہیں. پاکستان میں اب پرابلم یہ ہے کہ ایک تو عوام کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کے خطروں کا, ان کے نتائج کا. دوسرے نمبر پہ معاشرتی بگاڑ اس حد تک عروج پر ہیں کہ اللہ معافی دے. میں آپ کو یہ بھی اپنی آپ بھی تین مثال سناتا ہوں, پہلے بھی دوستوں کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ میں ایک دفعہ پاکستان گیا, ان دنوں چنے کی دال 158 روپے کلو تھی. وہ بیسن کا 1 کلو کا میں نے پیکٹ لیا تو وہ میرے دوست تھے راجہ صاحب, انہوں نے 130 روپیے مجھے بتائے. تو میں نے کہا راجہ صاحب یہ 130 روپے کا نہیں ہوگا, آپ پرائس دوبارہ چیک کریں. تو وہ ہنسنے لگے, کہتے ہیں میں ہر چیز یار خود لگاتا ہوں اسٹور میں, میرا کوئی ملازم نہیں ہے, میں سب کچھ اپنے ہاتھوں سے خریدتا ہوں, اپنے ہاتھوں سے لگاتا ہوں, ہاتھوں سے بیچتا ہوں, یہ 130 کا ہی ہے. تو ہماری کیونکہ دوستی تھی تو وہ کوئی تکلف والی بات نہیں. تو میں نے کہا راجہ صاحب پھر ایک بات بتائیں. میں دال کا پیکٹ اٹھا کے لے آیا, تو میں نے کہا اگر یہ 158 روپے کی ہے تو یہ 130 کا کس طرح ہو گیا, حالانکہ یہ اسی سے بنا ہے, پھر آپ چکی کی مزدوری وغیرہ بھی اس میں ڈالیں تو یہ تو 170 کا ہونا چاہیے تھا. اچھا, یہ قدرتی بات ہے کہ وہ راجہ صاحب کو کبھی اس بارے میں انہوں نے سوچا نہیں تھا یا اس طرف ذہن نہیں تھا, تو وہ دیکھ کر کہنے لگے ہاں یار یہ تو واقعی پریشانی والی بات ہوگی. تو آپ ایسا کرو دال لے جاؤ, اس کا بیسن بنوا لو, تو اب میں اس سے بات کرتا ہوں. تو وہ نیکسٹ ویک ان کا ڈسٹریبیوٹر آیا, تو انہوں نے اس سے بات کی. تو اس نے کہا بھائی اگر ہم آپ کو اصلی بیسن لا کر دیں گے تو وہ 170-75 آپ کو بیچنا پڑے گا, اور یہاں پہ لوگوں نے کوئی نہیں خرید رہا کیونکہ آپ کے سارے کمپیٹیٹر 130 میں خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی تم یہ اٹھاؤ اپنا اور لے جاؤ, مجھے پیور بیسن چاہیے, اگر وہ نہیں ہے تو میں خود کا بنوا کے پیک کروا لیا کروں گا. یہ ایک مثال دی ہے آپ کو. مارکیٹ میں آپ چلے جائیں آپ کو کتنی مثالیں ملیں گی. اب یہ جو ہمارے بھولے پنچھی مختلف کمپنیوں کے ونڈوں کے سی پی لیول دیکھ کر تو ان پہ فدا ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی اتنا ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. بار بار منع کرنے کے باوجود بھی کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ کسی کی گائے وغیرہ کو ساڑو ہو گیا, پوچھا خوراک کیا استعمال کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں جی وہ بازاری ونڈا. اگر انسانوں کی خوراک کی کسی کو پرواہ نہیں ہے تو آپ کے جانور کس کو پیارے ہوں گے یار. آپ ادویات لے لیں, ان میں ملاوٹ ہو رہی ہے. زندہ مثال یہ پچھلے دنوں کی ہے جب یہ ڈاکٹر صاحب ایک ٹیکے کی تشہیر کر رہے تھے فیس بک پہ,
یہ اسپین سے امپورٹنٹ ٹیکا ہے جی، یہ ہم نے وہاں سے امپورٹ کیا ہے، یہ 760 روپے میں۔ اب جب اسپین کی کمپنی کی پرائس چیک کی، جو کمپنی اس نام کا ٹیکا اوریجنل بناتی تھی، ایک دو ٹیکے انہوں نے شیئر کیے تھے، تو ایک کی قیمت تھی US $56 اور دوسرے کی قیمت تھی US $72۔ اب میری عقل تو اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مطلب ہے 7-8 ہزار والا ٹیکا جو ہے وہ 700 روپے میں، 760 روپے میں کوئی بندہ پاکستان منگوا کے بیچ رہا ہے۔ دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ۔ تو میں نے واویلا کرنے کی بجائے وہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا، ان کو میسج کیا، تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کمپنی سے جا کے پوچھو۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ پوسٹ آپ نے کیا، آپ بتائیں، مجھے کہتے ہیں زیادہ بکواس نہیں کرو۔ میں نے پھر آرام سکون سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے پوسٹ کی ہے اس ٹیکے کی، آپ مجھے اس کا کوئی سر پاؤں پکڑا ہے، نہیں تو پوسٹ ڈیلیٹ کر دیں۔ انہوں نے کہا جاؤ بھائی تم جا کے پرچہ کرا لو۔ مطلب ہے کہ یہ اخلاقیات ہماری اس حد تک گر چکی ہیں کہ ہم ندامت محسوس کرنے کے بجائے ہم اگلے کو پرچے کی تڑی لگا دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے پرچہ کرا لو، کرانے ہوتا ہے تو میں بیچ رہا ہوں جلدی، کیا کر لو گے تم؟ تو لوگوں کو خود اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، اپنے کان کھولنے چاہیے۔ یہ کوئی وہ زمانہ نہیں ہے جب آپ اونٹ پر بیٹھ کر اور 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جاتے تھے کسی سے ایک بات سیکھنے کے لیے۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب جیلان سے شیخ عبد القادر جیلانی سفر کر کے بغداد جانا پڑتا تھا تعلیم کے لیے۔ اس زمانے میں آپ کے ہاتھ میں تعلیم ہے۔ اب یہ موبائل آپ کے پاس ہے، یہ نہ بری چیز ہے نہ اچھی چیز ہے، یہ صرف ایک موبائل ہے۔ اس پہ مجرے دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے، فلمیں دیکھنے والے، گانے دیکھنے والے، پورنوگرافی دیکھنے والے، نعتیں سننے والے، قرآن مجید سننے پڑھنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ نے اپنی اس ڈیوائس کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے، کس مقصد کے لیے کرنا ہے۔ کیا آپ اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ اس سے اپنی آخرت اور دنیا تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب یہ وہ وقت نہیں رہا، اب تو مختلف لٹریچرز کی جو ہے اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، آپ کو زیادہ انگریزی کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ گوگل کھولیں، اس میں اردو میں لکھ کر ٹائپ کریں، آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ اس کو چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دو تین مختلف اتھینٹک ویب سائٹ سے ان کو کراس چیک کر لیں، جب وہ ساری آپس میں مطابقت رکھتی ہیں تو آپ انکلوڈ کر لیں گے، یہ چیز آپ کے لیے کیسی رہے گی۔ تو ہم اتنے سست ہو چکے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، یا اپنے گروپ کا حال دیکھ لیں کہ فیس بک پہ سلائڈز بنا کے، پہلے تو البم بنائی ہوئی تھی، البم میں ساری سلائڈز ڈالی ہوئی تھی، لیکن کچھ لوگوں کو البم کھولنا ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ البم کھولنی کہاں سے ہے۔ ان کو ٹک ٹاک اپلوڈ کرنا آتا تھا لیکن یہ نہیں کھولنا آتا کہ گروپ میں البم کہاں سے کھولنی ہے۔ چلیں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بیٹھ کے سوچ بچار کرنے کے بعد کہ اس کا کیا حل کیا جائے، گروپ کے مختلف آپشنز چیک کیے کہ یہ البم کا پیج سامنے لایا جائے، لیکن وہ نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر کیا کیا کہ وہ ساری سلائڈز لیں، تقریباً 50 کے لگ بھگ ہے، ایک پوسٹ کر کے اس پوسٹ کو اناؤنسمنٹ میں لا کے اناؤنسمنٹ میں اس کو ٹاپ پہ رکھ دیا۔ اب جب اس کو پن ٹو دا ٹاپ کر دیا، اب جو بھی گروپ کھولتا ہے سامنے وہ پوسٹ ہوتی ہے، ساری سلائڈز اس میں موجود ہوتی ہیں۔ پھر بھی آگے کمنٹس میں پوچھیں گے وہ فلاں والا بات تو بتانا، وہ صرف ٹیسٹ تو بتانا، وہ سردیوں والا ونڈا تو بتانا، وہ دوسرا ونڈا تو بتانا، وہ ساڑو کی مرم کا نسخہ تو بتانا۔ ہم اس حد تک سست ہو چکے ہیں کہ ٹاپ پہ پوسٹ پڑی ہوئی ہے، ہم نے اس پہ کلک نہیں کرنا کیونکہ اس میں 50 سلائڈز ہیں، اب میں ساری کیوں دیکھوں؟ ایک مجھے اس میں سے چاہیے تو میں یہاں پوچھ لیتا ہوں۔ تو یہ چیزیں نہیں چلتی، ایسے لوگ ترقی نہیں کر سکتے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ فارم پہ بھی 5 کروڑ کے بھی جانور لا کے رکھ لیں تو آپ ترقی نہیں کر سکتے جب تک آپ خود انوالو نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو لوگ کامیاب فارمنگ کر رہے ہیں، آپ جا کے ان کی دیکھیں، ان کے پیسے کا شمار نہیں ہے لیکن ان کی بہو بیٹیاں بھی انوالو ہیں اس کام میں۔
ایک مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں میاں منشا صاحب کی. ان کی بہو جا کے میاں صاحب کو خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ روز صبح فار پہ پہنچی ہوتی ہے. جب تک آپ انوالو نہیں ہوگے اپنے کام میں، اپنے کام سے پیار نہیں کریں گے، آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، آپ اس کے بارے میں تحقیق نہیں کریں گے، تب تک آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کوئی اور تو نہیں ایسے کر سکتا کہ آپ کے لیے سب کچھ تیار کر کے آگے رکھتے اور آپ صرف چارپائی پہ بیٹھ کے کہیں ہاں بھی ٹھیک ہے، ہو گیا، بڑی مہربانی. یہ معاشرے میں آپ دیکھیں کتنی کتنی بری باتیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بری ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. مفہوم ہے. صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کسی کی بخیلی کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. کبھی ایک دن کے لیے بیٹھ جائیں اور غور کریں اپنے دن پہ. ہم آج دن کو ہم نے کتنے جھوٹ بولے. اولاد کو ہم پریکٹس کراتے ہیں جھوٹ بولنے کی. اگر کوئی ضرورت مند دوست آ جائے، آپ کو پتہ ہو کہ اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹائے تو بیٹے کو یہی کہہ کر بھیجتے ہیں ان کو ابا گھر نہیں ہے. کسی کی کال آ جائے، اس سے بات نہ کرنی ہو تو بیٹے کو کہہ دیا، بیٹی کو کہہ دیا، ان کو بولو ابا گھر پہ نہیں ہے، فون گھر بھول گئے. یعنی کہ بغیر کسی فائدے کے ہم جھوٹ بولے جاتے ہیں. اور پھر ہم جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتے، پھر ہم اس کو جسٹیفائی اس طرح کرتے ہیں اور یار بندہ ہی بڑا چول ہے، کوئی جان چھڑانی اوکھی ہوئی سی. وہ گن پوائنٹ میں نہیں آپ سے کچھ کر رہا. اگر آپ اس کی مدد نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو فون اٹھائیں، جواب دے دیں بھائی میں ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ ایسے طریقہ کار ہوں، ایسی زندگی ہو، روز جھوٹ بولنا ہو، دھوکے کرنے ہو، فراڈ کرنے ہو، ملاوٹیں کرنی ہو. ملاوٹ کے بارے میں کتنی کتنی وعیدیں آئی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمے ہماری ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، آپ چلے جائیں جا کے کسی کسان سے پوچھ لیں عشر کا مسئلہ کہ عشر کتنا دیتے ہیں، کتنا دینا چاہیے. آپ 100 میں سے 10 بھی بتا دیں تو آپ مجھے پکڑ لیں آگے کہ یہ 10 بندوں نے مجھے بتا دیا کہ عشر کا یہ طریقہ کار ہے. تو اگر ہم یہ سارے کام بھی کریں گے، حکم و دولیاں بھی کریں گے، اور پھر قرآن مجید میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ فلاں قوم نے حکم و دولی کی تھی، ان کی شکلیں ددکار دی، بدل دی گئی بندروں کی طرح. فلاں قوم نے حکم دولی کی، ان کے اوپر زمین اٹھا کے پھینک دی گئی. فلاں قوم نے حکم دولی کی، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق کر دیا گیا. تو یہ ہمارے سمجھنے کی باتیں ہیں. بات کریں تو کہتے ہیں ہر بات میں دین نہ لایا کریں. تو پھر آپ مطلب ہے کہ اسٹرپ باہر لے آیا کریں جہاں پہ وہ ننگی عورتیں ناچتی ہیں کہ فلاں کا یہ سائز ہے، فلاں کا یہ سائز ہے. بھئی ہم مسلمان لوگ ہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ اس دائرہ کار میں ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ہم اس کو چھوڑ کر کیا کر سکتے ہیں؟ اور دنیا کی کون سی آپ کی زندگی کی کون سی فیلڈ ہے جس کے بارے میں آپ کو اس میں گائیڈ لائن نہیں ملتی؟ تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ علم دین ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ سنت اور واجب نہیں ہے، یہ فرض ہے. جس طرح صلات فرض ہے، صوم فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے. تو اگر میں 5 ٹائم صلات قائم کروں، میں سوم کی پابندی کروں، پورے شہر و رمضان میں سوم سے گزاروں، اور پھر ہفتہ وار بھی میں ہفتے میں ایک دن سوم کے لیے مختص کر دوں، لیکن میں علم دین نہ سیکھوں، تو فرض میں تو پھر بھی کوتاہی رہ گئی. آپ میں سے کتنے جانتے ہوں گے کہ آپ کے جاننے والوں میں سے آگے پیچھے دائیں بائیں کئی کئی بندے جو ہیں وہ 2 2 3 3 4 4 حج کر چکے ہیں. ان کے آس پڑوس پہ بھی نظر مار لیجئے گا.
کہ شاید اگر وہ یہ حج نہ کرتے، کسی غریب کی بیٹی بیاہ دیتے، تو ان کو حج سے زیادہ ثواب ملنا تھا. لیکن ہمارا معاشرہ اس طرف لے گیا ہمیں کہ ہمیں اب وہ میں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتی. میں مجھے کہیں گے اس نے 3 دفعہ حج کیا ہوا ہے، مجھے کہیں گے اس نے فلاں بزنس کھولا ہوا ہے. کبھی قبرستان جائیں، قبرستان میں دیکھیں کتنے کتنے وریام لوگ وہاں پہ بے بس پڑے ہوئے ہیں. اتنے بڑے بڑے چودھری، اتنے بڑے بڑے امیر، رئیس، بادشاہ، جنگجو، تو کو کیا چیز ساتھ لے گئے وہ؟ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملاوٹ شدہ چیزیں بیچنے سے، دھوکہ کرنے سے، فراڈ کر کے جو پیسہ کماتے ہیں، یہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا. ہمارے کام آئیں گے نیک اعمال، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد. ان کے علاوہ ہمارے کام آگے کیا آنا ہے جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں؟ نہ یہ اونچی اونچی کوٹھیاں، بلڈنگز ہمارے کام آئیں گی، نہ یہ 100 مربے کے فارم ہمارے کام آئیں گے، نہ یہ 5 5 10 10 ہزار والے ولایتی جانوروں کے فارم ہمارے کام آئیں گے. کام ہمارا آئے گا کس طرح ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، کہیں ان کے حقوق کی حق تلفی تو نہیں کرتے. ہمیں تو حقوق العباد کا نہیں پتہ، اور کتب حدیث بھری پڑی ہیں کہ ایک بدکار عورت نے ایک پیاسے کتے کو اپنی جوتی میں کنویں سے پانی نکال کے پلایا اور وہ بخش دی گئی. اس سے ثابت ہوا کہ ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم صلہ رحمی کریں گے تو ہمیں ریوارڈ کیا جائے گا، ہمیں اس کا انعام دیا جائے گا. کوشش کرنی چاہیے بندے کو کہ بندہ وہی کام کرے جس کام سے کسی کے لیے مشکلات کھڑی نہ ہوں، کسی بیچارے کے لیے، اور کسی کے لیے آسانیاں ضرور کھڑی ہوں، کسی کی مشکل آسان ہو، کسی کا بھلا ہو. وہی زندگی اچھی گزار گیا ہے. باقی یہ دنیا جو ہے یہ ایک سکول ہے، اور اس کے مصائب و علام جو ہیں یہ آپ کا سلیبس ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کندھوں پر کبھی آپ کی برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے. اور میں نے کتنوں کو دیکھا ہے کہ یا اللہ تو انصاف نہیں کیتا. انصاف تو واقعی اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا، وہ تو رحم کر رہا ہے. اگر وہ انصاف کرے تو یہاں پہ بڑے بڑے لائنوں میں لگ جائیں. ہمارے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاؤن میں جے منہ کالے. عاجزی کی یہ انتہا کہ ولایت کے رتبے پہ فائز ہے. اللہ کے ولی ہیں، دعا کرتے ہیں تو لوگوں کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں. کاغذ پہ کوئی آیات لکھ دیتے ہیں تو لوگوں کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں. ہری سنگھ کو بیری کے پتر اتار کے دے دیتے ہیں دم کر کے، تو ہری سنگھ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو جاتی ہے. اور خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو عدل کرے گا تو بڑے بڑے کمبل لا پہن گے، فضل کرے گا تو میرے جو بخشن ہون گے. ہمیں بھی اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ہم پہ ہمارے ساتھ کتنا عدل ہو رہا ہے اور یہ کتنا رحم ہو رہا ہے. میں تو اپنی بات کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ عدل کرے تو میرے پلے ہی کچھ نہیں ہے. رحم کرے میں اس کا گناہ گار بندہ ہوں، اس کے رحم کا محتاج ہوں. اس کے رحم سے بات بن سکتی ہے، عدل سے تو میرے پلے بھی کچھ نہیں ہے. اتوں بھی لگ جائے گی DDGS صاحب. باقی اپنا بھی تیار کر سکتے ہیں، لیکن منو پھر ونس اگین وہ سمجھ نہیں نہ آتی کہ یہ ڈسٹلز جڑے نے یہ آمدے نے دو پاسے. ایک تو انہوں کی شراب بنائی جاتی ہے جس لئے گندم مکئی وغیرہ جو سٹراچ نے شوگر کنورٹ کر کے. ایک تو اتوں شراب خانہ جڑا بنا رہا ہوں شراب، اتوں جڑی وہ ابالنے کے بعد لیفٹ اوورز ہوتے ہیں وہ بائی پروڈکٹ کر کے بیچ دیتے ہیں. ایتھنول بھی بناتے ہیں. وہ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਬਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਂਝ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸੀ ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ, ਚੰਗਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਚ ਸਟਰੂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਂਸੀ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਟਰ ਸੋਲਬਲ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਛਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦਾ ਦਲੀਆ ਉਬਲੇ ਹੈ, ਉਬਲਣ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿ ਪਰਪਸ ਅਗਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲੂਬਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਕਣ ਸਦੀਕ ਭਾਈ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਡ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੈਡ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੈਡ ਵਾਟਰ ਜੀ, ਰੈਡ ਮੂਤਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਰੈਡ ਵਾਟਰ ਕਰ ਲਓ, ਰੈਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਚੜ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਓਲਡ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਸਨ ਕਿ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਚਿਚੜਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਚਿੱਚੜ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਰੈਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਬੰਦਾ ਖੁਰਾਕ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਅਜਨਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਨਰਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਜਨਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਿਨਰਲਸ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਖੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਖੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚੋਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚੋਖਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਆਇਰਨ ਚੋਖਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਚੋਖਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਲੱਭਣ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਵੀ ਲੱਭਣ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਟਰ ਸੋਲਬਲ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸੀ ਅਜਨਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲ ਫੀਡ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਇੱਕੋ ਮੁਕੰਮਲ ਅਜਨਾਸ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਬਾਲ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸੋਲਬਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਮਦਰ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਇਨਵੈਸਟਰਸ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿੰਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। Question is this: if this guy is working for the farmers, then he should have told them the method of making DDS. अच्छा, अब वो इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं भाई साहब
تو ان کو انویسٹر کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا. پاکستان میں سیاہ دھن جو ہے یہ کافی لوگوں کے پاس ہے. کوئی نہ کوئی جائے گا اور اس میں چھلانگ لگائے گا, ایک نیا چورن آ جائے گا. کوئی ایسی فلم نہیں ہے کہ آپ یہ فارمنٹڈ ہے اس لیے آپ یہ کھلا رہے ہیں تو آپ کے جانور کو کبھی افارا نہیں ہوگا. یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. وہ سائنٹسٹ ہیں, ان کی اپنی ریسرچ ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن وہ کسان کے لیے بات نہیں کر رہے. وہ اپنے لیے انویسٹر ڈھونڈ رہے ہیں, اور ان کو انویسٹر چاہیے. اگر کسی کے پاس کثیر مال ہے تو وہ جا کے انویسٹ کر لے. باقی کسان کے لیے میں اسی کو مانوں گا جو کسان کو بتا رہا ہوگا کہ آپ اپنی زمینوں میں گندم لیتے ہیں, زمینوں سے جو لیتے ہیں, مکئی لیتے ہیں, جوار لیتے ہیں, آپ ان میں سے فلاں فلاں چیز تیار کر کے اپنے جانوروں کو کھلا کر یہ بازاری چورن سے جان چھڑا سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا کسان کا بھلا. لیکن میں اگر آؤں آگے لائیو آگے کہہ دوں کہ میرے پاس ونڈے کا فارمولا ہے اور میں نے اس کو ٹرائی بھی کیا ہوا ہے, اور میں نے ایک کے کیلے میں نے نہیں, میں نے 40-50 لوگوں کو بھی ٹرائی کروایا اور وہ کھلا رہے ہیں, اور یہ بڑی بہترین چیز ہے. اس سے ساڑو بھی نہیں ہوتا, اس سے آپ کو ڈی سی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ ڈی سی پی, نہ بازاری ونڈا, نہ بائی پاس فیڈ, یہ سارے چورن کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اب مجھے چاہیے انویسٹر. تو پھر تو میں ہرگز فارمر کے لیے کچھ نہیں کر رہا. میں بیسکلی آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہنٹ فار انویسٹر. وہ انویسٹر میرے پاس آئے گا, وہ کروڑ 2 کروڑ لگائے گا, میں اس میں یہ جوار مکئی یہ چیزیں ڈال کے مارکیٹ میں لے آؤں گا. اللہ اللہ خیر صلاح. تو کسان کے لیے میں نے بڑے بڑے تجربہ کاروں کے پروگرام دیکھے ہیں, لیکن یہ لوگ کسان کے لیے اگر میں نے کسی کو بات کرتے دیکھا ہے, اور میں اس بندے کو کریڈٹ ضرور دوں گا, ان کا نام ہے ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ صاحب. بس مجھے ابھی تک کوئی اور نہیں ملا کہ جو کسان کو کہے کہ ہاں بھائی یہ تمہارے لیے ہے, میں تمہارے لیے کر رہا تھا, یہ میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے, یہ اس کا فارمولا ہے, یہ اس کی طریقہ واردات ہے, اس طرح تم نے بنانا ہے. اس کو خود مختار کرنے کی بات نہیں کرتے. مطلب ہے کہ آپ ان کی جان ایک طرف سے چھڑا کے دوسری طرف پھنسا دیں گے. کیا فرق رہ جائے گا؟ کسان تو پھر بھی وہی محتاج کا محتاج, کسی سے ہی اس نے خریدنا ہے. جو 25 روپے کا آج کہہ رہے ہیں, اگر یہ مارکیٹ میں چل پڑا تو یہ 50 سے 70 روپے بھی جا سکتا ہے. یہ ان کا سٹارٹنگ ریٹ ہے کہ ہم 25 روپے کلو میں تیار کریں گے. کوئی بھی چیز جو نئی مارکیٹ میں آتی ہے, میں نے 300 والی پرفیومز کی کمپنی ہے جو اب چل رہی ہیں, $300 والی, یعنی کہ پاکستانی کم و بیش 30-35 ہزار روپے والی پرفیوم جو ہے, میں نے ان کو پاکستانی 600-600 روپے میں اپنا پروڈکٹ لانچ کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. جب پروڈکٹ چل پڑتا ہے پھر وہ اپنی اصل قیمت پہ واپس آ جاتے ہیں. کوکنگ آئل کمپنیاں جہاں پہ 2.84 لیٹر کا ڈبہ کوکنگ آئل کا اگر پاکستانی 700-800 روپے کا ہے, تو وہاں پہ وہ کمپنیاں اس کو 200-300 روپے میں لانچ کرتی ہیں اور بہترین تیار کرتی ہیں آئل میں. جو ہی ان کی مارکیٹ بن جاتی ہے, کسٹمر بن جاتے ہیں, دے جمپ بیک ٹو دا مارکیٹ پرائس. تو کسان کے لیے اگر کسی نے کچھ کرنا ہے, کسان پاگل نہیں ہے, کسان اسٹوپڈ نہیں ہے, دے آر ویری اسمارٹ پیپل. اور یہ World War II سے پہلے ہزاروں سال وہ اپنی خود مختاری پہ جیتے رہے ہیں, نہ ان کو کوئی پرابلمس تھی, نہ وہ کسی کے محتاج تھے. کسان کے لیے اگر کسی نے بھی کچھ کرنا ہے بشمول میرے, تو وہ کسان کو بتائے کہ بھئی یہ تمہاری چیزیں ہیں, اس طرح ان کی فارمولیشن کرو, اس طرح کر کے تم اپنا مال تیار کرو, اس طرح کر کے کھلا دو, یو آر ویل اینڈ ڈن. لیکن اگر کسان کو میں کہوں کہ تم یہ فلاں کمپنی کو چھوڑ دو, میری کمپنی کی طرف آ جاؤ, تو میں پھر کسان کے لیے نہیں کر رہا, معذرت کے ساتھ پھر میں اپنے لیے کر رہا ہوں. تو ان کی سارے میسج کا لبے لباب انہوں نے وہ جو ساری تفصیلات کے ساتھ بات کی ہے وہ یہی ہے کہ ہی نیڈز انویسٹر. تو کوئی نہ کوئی مل جائے گا ان کو. باقی رہ گئی بات امپورٹ کرنے کی, تو پرائیویٹ سیکٹر میں کافی چیزیں جو ہے وہ اپنی من مرضی سے دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں.
یہ بھی کوئی سائنس نہیں ہے کہ صرف جی سویابین میں ہی پروٹین. آپ ساری اجناس پہ خود تحقیق کر لیں کون سی جنس ہے جس میں پروٹین نہیں ہے. لیول کا تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے ہونا از اے ڈفرنٹ اسٹوری, لیکن یہ کہنا کہ پروٹین ہے ہی نہیں ڈزنٹ میک سینس. بہرحال یہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں سائنسدان ہوں, تو میں ان کو پھر اب سائنسدان ہی کہوں گا. تو ان سائنسدان کو انویسٹر چاہیے, اگر کوئی انویسٹ کر سکتا ہے تو جا کے کر لے. ہم تو نہ انویسٹ کرتے ہیں نہ کراتے ہیں, نہ کسی سے انویسٹمنٹ لیتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں. ہمارا تو آسان سا طریقہ ہے کہ آپ جس چیز پہ آپ نے تحقیق کی ہے وہ پروون ٹھیک ثابت ہو گئی ہے, وہ اپنے پاس رکھ کے اس کے اوپر سانپ بن کے نہیں بیٹھنا, اس کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے. کوئی استعمال کرے نہیں کرے یہ ان کی اپنی سردردی ہے, ہم نے ڈنڈے کے زور پہ نہیں کرانا. اسی طرح اگر کسی نے کسان کے بھلے کے لیے کچھ کرنا ہے تو کسان کو خود مختار کریں. کسی کو آپ وظیفے پہ لگا دیں تو آپ اس کی ہیلپ نہیں کر رہے. اسی طرح کسی کو اب آپ اپنی چورن پہ لگا دیں آپ ان کی ہیلپ نہیں کر رہے. وظیفے والے کو چھوٹا کاروبار کھول کے دے دیں آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں, وہ خود مختار ہو جائے گا, پھر اپنا کاروبار چلا لے گا. یہ کل کی بات ہے غالباً کہ کوئی بھیک مانگ رہا تھا بزرگ بندہ غالباً ایران میں, تو ایک جوان آدمی نے دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے تو اس نے کہیں سے پھول لائے, پھول لا کے اس کے آگے رکھے, اس میں سے ایک پھول لیا اور پھول کا ہدیہ اس کو دیا, اٹھ کر چلا گیا. اس کے بعد 1 مہینے بعد وہ واپس جاتا ہے تو وہ بھیک مانگنے والا بابا اب وہاں پہ پھولوں کا سٹال لے کے بیٹھا ہوا تھا, لوگوں کو پھول بیچ رہا تھا. دس از وے ٹو ہیلپ پیپل. لیکن اگر وہی بندہ جاتا 5 روپے تو اس نے ویسے بھی دیے تھے اس کو, وہ 5 روپے دے کے چلا آتا, تو اس کی ہیلپ نہیں وہ کر رہا تھا, وہ صرف اس کو اس کی ایڈکشن میں اسٹرانگ کر رہا تھا. اس کی ہیلپ اس نے جس طریقے سے کی ہے وہی طریقہ کار ہے کہ آپ ان کو خود مختار کر دیں. کسانوں کے لیے خود مختاری یہی ہے کہ جو چیز بھی انہوں نے تیار کرنی ہے ان کو پتہ ہم نے کیسے کرنی ہے, یہ ہماری زمین ہے, ہم اس میں سے کاشت کریں گے, ایسے کر کے ہم تیار کریں گے. اور ویسے بھی یہ جتنے زیادہ چورن آ گئے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قدرتی جانور کا دودھ 3 گنا بڑھ جائے گا. جو 15 لیٹر دے رہے ہیں وہ 45 لیٹر دینا شروع کر دیں گے. یہ انہی جینیٹکلی موڈیفائڈ جانوروں کے لیے اسی طرح کا چورن ہے جن کو انہوں نے جینیٹکلی موڈیفائڈ کیا ہوا ہے. قدرتی جانور کی آپ جتنی بھی خدمت کر لیں آپ اس میں سے 150 لیٹر دودھ نہیں لے لیتے, 50 لیٹر دودھ نہیں لے لیتے. بڑی خدمت درکار ہوتی ہے کیونکہ وہ قدرتی ہوتے ہیں اور انہوں نے جیسے قدرت نے ان کی تخلیق کی ہے اس کے مطابق انہوں نے آپ کو پروڈکشن دینی ہے. ہاں اگر آپ ان قدرت کی تخلیق کے ساتھ کھلواڑ کر کے ان کو جینیٹکلی موڈیفائڈ کر لیں اور پھر آپ ان کو چورن وغیرہ کھلائیں تو پھر وہ قدرتی جانوروں کے برعکس آپ کو زیادہ پروڈکشن دے سکتے ہیں. اب یہ الگ ٹاپک ہے کہ وہ قدرتی پروڈکشن آپ کے لیے زیادہ مفید ہے یا یہ مصنوعی پروڈکشن آپ کے لیے زیادہ مفید ہے.